آپ کو بہت پیاری بات بتاؤں، حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر ہیں، بولو ہے نا پیغمبر، بہت اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن معلوم ہے صحابہ کرام پوری رات روئے ہیں جب یہ پتہ چلا کہ قیامت آئے گی نا۔ ہاں بولو نا، قیامت آئے گی نا، آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، یہ سورج ختم، چاند، زمین آسمان، پہاڑ ختم۔ اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت اذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنۃ ازلفت۔ قیامت کا عجیب دھماکہ ہوگا، لیکن حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ابراہیم قیامت نئی جگہ پر کھڑے ہوں گے، لمبے چوڑے، ارے بولو لمبے، اس وقت حضرت ابراہیم کو پوچھا جائے گا قیامت میں آپ کی امت کا ہے، آپ کی امت کا ہے؟ حضرت ابراہیم فرمائیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو میری فکر ہے، معلوم نہیں میری امت کہاں کھڑی ہے، میرے کو نہیں معلوم میری امت۔ اللہ کہیں گے کہاں ہے؟ کہا اللہ تیرے کو معلوم کہاں کھڑی ہے، باقی میرے کو تیرے حوالے، اللہ وہ سب تے امتی تیرے حوالے، میری جان بچا لے اللہ، قیامت کا دن ہے، میرے کو جہنم سے بچا لے اللہ، میرے کو آگ سے بچا لے اللہ، تیرے غصے سے بچا لے۔ معلوم حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، حضرت اسماعیل کا، حضرت یوسف کا، حضرت یعقوب کا، حضرت جتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے سب کو پوچھا جائے گا کیا حال ہے قیامت میں، کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میرے کو بچا لے اللہ، میرے کو امت ہے۔ ہاں ہم کو نہیں معلوم امت کا ہے اللہ، امت تیرے حوالے۔ معلوم ہے حضرت عائشہ ایک رات روتے روتے میرے نبی قیامت میں نبی کہیں ہوں گے، امت کہیں ہوگی، آپ کہاں ہوں گے میرے نبی؟ سننا ہمارے نبی کا جواب سننا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سب نبی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی امت کہاں ہوگی۔ تو کہا میرے نبی آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا عائشہ جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے بیچ میں کھڑا رہوں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا اللہ جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر عائشہ نے فرمایا پھر کوئی رہ گیا تو، کوئی رہ گیا تو؟ ہمارے نبی فرماتے میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا رہا، پل صراط جو پل بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ بریج بنا ہوا ہے، اس پر سے سب کو گزرنا۔ ہمارے نبی فرماتے عائشہ فکر مت کرنا، میں وہاں کنارے پر کھڑا رہوں گا اور کہتا رہوں گا اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے، اللہ میری امت کو بجلی کی طرف پار کرا دے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر میں ترازو کے پاس جاؤں گا، جہاں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میرا امتی آ رہے، اللہ میرے امتی آ رہے، ان کے گناہ کے پلے کو چکانا مت، ان کے نیکی کے پلے کو جھکا کر جنت کا فیصلہ کر دینا۔ کہتے اس کے بعد میں جنت کے قریب جا کر کہوں گا اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے، اللہ میری امت کو آنے دے۔ ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا جنت کا فیصلہ مکمل نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی ہے؟ اور ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا ہم کو، ان کے کپڑے نہیں اچھے لگتے، ان کی فجر کی نماز نہیں اچھی لگتی۔ یہاں کتنے بیٹھے جو آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مدینے میں ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی؟ میرا امتی میرے صدقے میں کھاتا ہے، میرے صدقے میں پیتا ہے، میرے صدقے میں گھر میں رہتا ہے، میرے صدقے میں اللہ نے اس کو بیوی بچے دیے، میرے صدقے محمد کے صدقے اللہ نے کھلایا، محمد کے صدقے پلایا، محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو زندگی دی۔ اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز نہیں پڑھ کے ان کی آنکھوں کو گرم کرنا۔ اے میرے دوستو ہمارے سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سچ بتاؤ، میں آخری بات بتا دوں، ہمارے نبی کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے آپ کو مکے میں میٹنگ ہو رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مکے میں کیا ہو رہی ہے، اور میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ یہ محمد کو سب بولیں گے صلی اللہ، نہیں بلند آواز سے صلی اللہ
یہ تو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. میٹنگ میں ہو رہا ہے کہ محمد کو کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. مکے سے کیسے نکالا جائے, مکے سے نکالا کیسے جائے. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی نا, تو ایک نے کیا کہا, رے چھوڑ دو, شاعر ہے وہ تو, شاعر. کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا نا نا نا, وہ تو کاہن ہے. کاہن یعنی نجومی, نجومی ہے, نجومی. تو تیسرے نے کیا کہا, رے وہ شاعر بھی نہیں ہے, کاہن بھی نہیں ہے, جادوگر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کہا. تو چوتھے نے کیا کہا, نا نا نا, جادوگر بھی نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام نہیں کرتا؟ مجنون ہے, مجنون. بولو کیا ہے یہ؟ قرآن میں لکھا, میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا, فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون اف یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ مشورہ ہوتا ہوگا. کوئی شاعر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا, کوئی جادوگر کہتا. معلوم ہے ان میں سے ایک کیا کہتا ہے, ایک کام کرے, یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے, بولو دور ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. ساتھ میں بولو قبیلہ. وہاں ایک بہت بڑے بابا رہتے ہیں. یہ مکہ والے کہتے ہیں بہت بڑے لمبے چوڑے پہلوان رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت ہے, کسی کو نظر لگے تو بھی اتار دیتے, جادو ہو تو بھی اتار دیتے, بندش ہو تو بھی اتار دیتے, کسی کو دماغ میں تھوڑی پریشانی ہو تو دوا بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بلا لے ہوئے. تو ایک نے کہا ان کو بلا لے ہوئے, وہ تو بہت دور قبیلہ بنو عامر میں رہتے, لمبے چوڑے, اور ان کی فیس بہت ہے. ارے بولے ان کی فیس بہت, ہاں فیس بہت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نظر ہے, جادو ہے, جنات ہے, بندش ہے, دماغ کا پرابلم ہے. تو سب مکہ والوں نے کہا ہم لوگ مالدار ہیں, بلاؤ ان کو, جو بھی فیس ہوگا ہم دے دیں گے, چلو ابھی جاوے بلانے کے لیے. یہ سب کے سب اٹھ کے قبیلہ کہاں گئے, قبیلہ بنو عامر. وہاں جا کے ان کو ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا, لیکن میری فیس بہت ہے. سب نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ کی فیس بہت ہے. تو کہا کل صبح میں آؤں گا. تو مکہ والوں نے کیا کہا, آپ صبح میں آنا, ہم پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوں گے, ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, درہم بھی دیں گے, دینار بھی دیں گے, جتنا آپ کی فیس ہے نا ڈبل کر کے دیں گے, لیکن ہم محمد کے پاس نہیں آئیں گے, صرف آپ کو پتہ بتا دیں گے, آپ جا کے ان کا علاج کر لینا. کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر کو تو پیشنٹ کی ضرورت ہے, باقی سب کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, بولو کون, قبیلہ بنو عامر کے پہلوان, اور لمبے چوڑے, ہٹتے کرتے, بڑا امامہ پہنے ہوئے, اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آئے. جیسا آئے مکہ کے پہاڑ کے پاس, ان لوگوں کو دیکھا, کہا لاؤ میرا فیس لاؤ, میرا پیسہ لاؤ. انہوں نے اتنا بڑا تھیلا رکھا تھا جس کے اندر سونا اور چاندی کے درہم دینار تھے, وہ لے کر ان کو دیا. انہوں نے اپنے اونٹ پہ رکھا, کہا اینا محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. کہا وہ دیکھو 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 کعبے کے پاس بیٹھے. ہاں بس دیکھ لیا, تم لوگ یہی کھڑے رہو, میں اب ان کو نمٹ لوں گا, پیسہ بھی لیا ہوں اور بہت بڑا آدمی ہوں. گئے اپنے اونٹ کو پارکنگ میں لگا, پھر آئے. ہمارے نبی تو اس وقت بیٹھے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں کون. ہمارے نبی نے کہا محمد, میں علاج کے لیے آیا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا علاج کے لیے, میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کہا یہ مکہ والے کہتے ہیں نا آپ کو جادو ہے, کوئی کہتا ہے آپ نجومی ہیں, کوئی کہتا ہے آپ کو دماغ کا پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں, تو کیا ہے کیا پرابلم. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں سفی یہ صحیح. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے کو کچھ نہیں ہے, کیوں علاج کے لیے آئے ہو, کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا یہ سب مکہ والے کیا بیکار باتیں کرتے ہیں, تم ہو کون. ہمارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ, بولا میں محمد ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, بولو سبحان اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, بولو سبحان اللہ, آسمان سے قرآن مجھ پر آتا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے جبرائیل میری ملاقات کو آتے ہیں, بولو سبحان اللہ. بس یہ زور سے اچھلے. کہا اب سمجھ میں آیا دماغ کا پرابلم, کہ اللہ کو تم ہی ملے نبی بنا لے, تم ہی ملے رسول بنا لے, تم ہی ملے قرآن پڑھنے کے لیے, اور جبرائیل, یہ سب دماغ کا پرابلم ہے. چلو اپنا ہاتھ بتاؤ, اپنا ہاتھ بتاؤ. اور معلوم ہے نا یہ یوں ہاتھ دیکھتے, یوں ہاتھ, ہم ہاتھ بتاؤ میں دیکھو تمہارے دماغ میں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا ہاتھ رہنے دے, تیرا ہاتھ میرے پاس لا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں ہاتھ پکڑا اور کہا اٹھو. وہ اٹھ گئے, کہا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی لے کر چلے, وہ لوگ بھی دیکھ رہے کہاں لے کر, محمد لے کے کہاں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے. کھلے میدان میں جا کر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو وہ درخت دکھتا ہے, دکھتا ہے. انہوں نے کہا ہاں نظر آتا ہے. کہا بلاؤ اس کو. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو کہا میں جادو کا علاج کرتا ہوں, جاڑ کو تھوڑی بلاتا ہوں. اب یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا درخت ہے, کوئی بولے قاری احمد علی بلا, قاری احمد علی کے نام مر جاوے مگر یہ درخت کو نہیں بلا سکتا. انہوں نے کہا میں نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلا سکتا, میں بلاتا ہوں, بولو سبحان اللہ.
اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا۔ اور درخت اپنی جگہ سے اٹھا، ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا، اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے۔ اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا، صرف وہ درخت آیا نہیں، آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا، بولو سبحان، جھک گیا نبی کے سامنے، جھک گیا سجدے میں، جھک گیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو، وہ درخت سجدے سے اٹھا، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ، وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا، ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ، بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا۔ اچھا سننا، درخت چلا گیا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، درخت چلا گیا، ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا، وہ تو رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کا کلمہ پڑھا تو بنا دے۔ ہمارے نبی نے کہا کلمہ؟ کیا کا کلمہ؟ تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے۔ کہا یہی تو غلطی ہوئی، میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو، یہاں کے پتہ چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو ہاں اب سننا، پورا بورسا سبحان اللہ کہنا۔ ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے؟ کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں، لگی ایمان کیوں لا رہے؟ کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا، کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ درخت کو بلاتے بھی ہیں اور درخت کو واپس بیچتے بھی، کمال نہیں تھا۔ لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا دستور ہے۔ درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے۔ درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا، نبی کے سوا۔ اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا، میں یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے پیاروں اب سننا، ہاں اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا، کعبے کے پاس لے گئے، کہا وضو کر لے، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچا لیا، تو بھی 2 رکعت میرے ساتھ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ لے، اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں بہت دیر کے بعد وہ جانے لگے۔ اچھا وہ جانے لگے نا اپنے اونٹ پر، تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ آئے، وہ مکہ والے آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آقا بن کے گیا تھا، غلام بن کے آیا۔ کہاں بن کے گیا؟ محمد کا غلام بن کے آیا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیسے کا کیا؟ کھیلی لیا، کہا لو اس کے بدلے میں کعبے کے سامنے میرے نبی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے میرے دوستو۔ اب میں بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں، آپ لوگ جھوٹ تو نہیں بولو گے نا، سچ بولو گے نا، کیونکہ میں کب سے شروع سے بول رہا ہوں تقویٰ۔ کیا بول رہا ہوں؟ تقویٰ۔ پھر بولو کیا بول رہا ہوں؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ آئے گا کیسے؟ بھائی ایک ہے کہ ڈاکٹر بتا رہے کہ یہ بیماری ہے، پھر دوا بھی تو دے وے نا۔ اب میں شروع سے کہہ رہا ہوں تقویٰ 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 تقویٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تقویٰ، ہم نے حج کیا تو تقویٰ، ہم نے روزہ رکھا تو تقویٰ، حضرت ابراہیم بیوی کو الگ چھوڑ کے گئے تو تقویٰ، حضرت ابراہیم بیوی کو نہیں دیکھے تو تقویٰ، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو بولو تقویٰ، اور ہم کو بھی اللہ نے کہا تقویٰ، قرآن کریم میں 35 مرتبہ تقویٰ۔ یہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ جھوٹ نہیں کرنے والے ہو تو میں بتاؤں تقویٰ آئے گا کیسے؟ خالی میرے کو 5 منٹ چاہیے۔ جھوٹ تو نہیں بولو گے، جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا بولتے ہیں معلوم ہم لوگ؟ زندگی میں سب سے بڑا جھوٹ مولانا عبداللہ، مصطفیٰ کا دامن، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ جس کو دیکھو اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن، بولو گوشت کا دامن، کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے، کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن میں سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت کی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیسا مصطفیٰ کا دامن ہے، کیسا غوث پاک کا دامن ہے، کیسے خواجہ کا دامن ہے، کیسا جنید بغدادی کا دامن ہے۔ ہمارا حال تو بالکل ہے، کیسا ہو گیا معلوم؟ وہ ووٹ لینے کے لیے کیسا جھوٹ بولتے ہیں، اسے بیان کے آخر میں بھی جھوٹ بولیں گے سب، یہاں بورسد میں تو نہیں بولیں گے نا۔ وہ ایک نیتا جی تھے، نیتا جی مولی فردوس عباد اللہ، سننا، ایک نیتا جی تھے، ان کو کوئی گاؤں میں ووٹ لینے کا، کیا کرنے کا نا، وہ نیتا جی ہوتے آپ کے جیسے صدری بدری پہنتے، اور نیتا جی گئے گاؤں میں، گئے اور گاؤں میں جا کے سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں نیتا بننے والا ہوں اور چناؤ ہونے والا ہے اور میرا یہ نشان ہوگا اور تم کو اسی نشان پر بٹن دبانا ہے اور تم سب کو میرے کو ووٹ دینا ہے، تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی، میں بھی اچھا بولتا ہوں نا،
चलूंगा ना, नेता में चलूंगा ना। वो नेता बोलते तुम्हारी जो भी समस्या होगी चुनाव बाद में होगा, समस्या पहले दूर होगी, बताओ क्या समस्या है। एक बुढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। कम ऑन अब्दुल्ला, वो बूढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। तो नेता होता ना, बहुत होशियार, जेब में से ये मोबाइल निकाला, क्यों बटन डाल, हेलो डेपो का कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, बस डेपो का ऑफिसर कौन है, हाँ मैं नेता बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये निशान है, कल से ये गांव में 4 मरतबा बस आएगी, किसी को तकलीफ नहीं, बस में खड़ा कोई नहीं रहेगा, सब सीट पर बैठेंगे, टिकट भी आधा लेने का, समझे। करके रखा फोन और कहा चलो बताओ अब कोई और समस्या हो तो बताओ। एक ने खड़े होकर कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? बोले अब्दुल्ला समझ में आया, तो पहले किसके बाप को फोन किया था? टावर तो था ही नहीं। यहाँ भी ऐसा ही है, बगैर टावर के बोलना शुरू कर देते हैं। अभी सबको बोलेंगे मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, गौस माफ का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अभी वहां जाके गुटखा खाएगा। यहाँ बयान खत्म हुआ, वहां जाके गुटखा है, यूं निकल रहे हैं। और अगर ये मुंह छोटा है तो एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से घुस जाएगा अंदर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा आगे जाएगा तो उसकी माँ की, उसकी बहन की। तो ये मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन कहाँ गया? इसे आज वो चुनाव की तरह झूठ नहीं बोलोगे। कौन कौन तैयार है? तकवा, हाथ ऊपर करके बोलो तकवा चाहिए तो हाथ ऊपर करो, बोलो हाथ ऊपर। हमारी माँ बहनें भी अपने दिल में सोचे तकवा। तकवा के लिए कुछ नहीं करना। तकवा का मतलब क्या है? अपने मन को, अपनी मर्जी को पटक दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नबी ने काम बताया, क्योंकि आदमी सोचता है कैसे करूँगा, क्योंकि बाल का मामला आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दे, कपड़े का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, चेहरे का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, खाने का मामला आवे अपनी मर्जी, तो बहुत टेंशन लगता है। हमारे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का। हमारे नबी ने फरमाया एक काम कर ले तकवा आ जाएगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवा अता कर देगा। मतलब बोरसर वाले कुछ नहीं करना है हमको। ये कल का जो दिन है ना, आरफे का दिन है, जैसा मैंने कहा कल का रोजे वाला दिन है, बहुत प्यारा दिन है। कल से तकबीर तशरीक का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। बस कल से इरादा कर लो कि कल 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर, बोलो 9वीं ज़िलहिज्जा की फजर से लेके मौत की शाम मेरी जिंदगी में नमाज कज़ा, आवाज से बोलो नमाज कज़ा। यहाँ नमाज आएगी वहाँ तकवा आएगा, तकवा आएगा मौत के वक्त कलमा आएगा, मौत के वक्त कलमा आएगा, बगैर हिसाब और किताब की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है नमाज पढ़ने के लिए? अब दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बोले कि हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि आपको मैं मौलाना अब्दुल हक साहब को बता रहा हूँ कि इनको तो मालूम है, फतवा है अपना बच्चा 7 साल का हो जाए। कितने साल का? नमाज का हुक्म दो। हाँ बोलने का, बेटा नमाज पढ़, पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारा काम है क्या करने का? बोलने का। कितने साल का बच्चा बच्ची हो जावे और 10 साल का होवे तो थोड़ा हिम्मत पढ़ मारूंगा बेटा, मारूंगा। देखा कभी गुस्से हो जाऊंगा मैं तेरा अब्बू, मैं तेरी माँ हूँ, गुस्से हो जाऊंगी मैं। ताकि 7 साल से प्रैक्टिस शुरू करो, बालिग होने तक नमाजी बनेगा। आप ये कहोगे नमाजी नहीं बना, मुत्तकी वली बन गया। इसकी वजह से हमको कलमा नसीब हो जाएगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे। अभी से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप तमाम का बहुत 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 शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए।